صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں بخیر سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے کچھ ایسی دعاؤں کا ذکر کروں گا کہ جن دعاؤں کو پڑھ کر انسان اپنے آپ کو جنات سے، شیاطین سے محفوظ رکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام ہمیں ایک منٹ نہیں، ایک آدھا منٹ نہیں، گھنٹہ نہیں، ہفتہ نہیں، ایک ایک پل کو گزارنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ نے کیسے دین اسلام کے مطابق اس ایک ایک پل کو گزارنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جادو جنات کے خوف سے ڈرتے بھی ہیں اور ان کو ایسے مسائل ہوتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کر اور زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم ان سے حفاظت میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ کوئی تو ایسی کلمات ہوں گے، کوئی تو ایسی دعائیں ہوں گی جو کہ اللہ کے رسول ہمیں بتلائی ہوں گی کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر تم جنات سے، سرکش شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہو، ان کے فتنوں سے، ان کی چالوں سے تم محفوظ رہ سکتے ہو۔ کوئی تو دعائیں ایسے ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے دو ایسے وظیفے لے کر آیا ہوں، دو ایسی دعائیں لے کر آیا ہوں کہ جن کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور جنات اور شیاطین سے دور رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی دعا کون سی ہے؟ پہلی دعا اس میں یہ ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ جو بھی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے وہ انسان اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، جو انسان ہیں ان کے فتنوں سے، جنات کے فتنوں سے، شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے ترجمے کو سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ میں اللہ کے مکمل اور کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا پاورفل یہ جملہ ہے اور کتنا یہ انسان کو اگر اس کو سوچے تو انسان اگر تصورات کی دنیا میں جا کے اس کو سوچے تو انسان حیران ہو جائے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، کہ اللہ کے جو بھی کلمات ہیں، جو بھی مکمل اور کامل کلمات ہیں، اگر انسان ان کی پناہ میں آ جائے تو انسان کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وغضبہ، کہ میں اللہ کے غضب سے پناہ میں آتا ہوں، کہ اللہ کے غصے سے پناہ میں آتا ہوں، کہ اللہ مجھ پر غصہ کرے، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں۔ وعقابہ، اور میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے آزمائشوں سے پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے آزمائشوں میں مبتلا کرے، مجھے عذاب میں مبتلا کرے، میں اس بات کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے فرمایا وشر عبادہ، اور میں اس دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کے فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ۔ آگے سنیے گا ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اور میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کے جو شیاطین ہیں، جو خبیث شیاطین ہیں، خبیث جنات ہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان کے فتنوں سے، ان کی چالوں سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو انسان اگر صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان، اس کو کتنے انعامات ملتے ہیں۔ پہلا کہ انسان اللہ کے کامل اور مکمل کلمات کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے انسان غصے سے بچ جاتا ہے، قہر سے بچ جاتا ہے، عذاب سے بچ جاتا ہے۔ آگے پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے انسانوں کے فتنوں سے محفوظ فرمانا۔ پھر آگے انسان کہتا ہے اللہ میں تجھ سے پناہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے جنات اور شیاطین کے فتنوں سے باز رکھنا، مجھے ان سے بچا لے، مجھے ان سے محفوظ رکھنا۔ تو جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ کتنے اس کو انعامات دیے جاتے ہیں، وہ کتنی چیزوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ۔ دوسرا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ انسان 24 گھنٹے اگلے دن فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور جو انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اس کو کوئی بھی خبیث جنات اور خبیث شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ دعا کون سی ہے؟
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اتنی آسان دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ دعا کو یاد ان کو ہوتی ہے، ترجمے کو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو اس کا ترجمہ آتا ہوا، بہت ہی آسان دعا ہے۔ تو جو بھی انسان ان 2 دعاؤں کو کثرت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر روٹین بنا لیتا ہے تو مجھے یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جو جنات ہیں ان سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو خبیث لوگ ہیں، جو شر پھیلانے والے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العالمین کے انسان پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے مکمل کلمات کے اندر محفوظ رکھے، اور شیطانوں کو شر سے محفوظ رکھے، جنات کے شر سے محفوظ رکھے، اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ہم ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔